بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جب گناہ بڑھ جاتے ہیں، جب ظلم بڑھ جاتا ہے، تو سب سے پہلے اللہ اپنی رحمت کو روک لیتا ہے، اور اس رحمت کا نام ہے بارش۔ اسی لیے 4 چیزوں کے وقت امام نے فرمایا دعا ضرور کیا کریں۔ 4 چیزوں کے وقت دعا ضرور کیا کریں، اس وقت اللہ رحمتیں برسانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ایک تو جب اذان ہو رہی ہو، اذان ہو رہی ہو تو باتیں نہ کرو، اذان ہو رہی ہو تو کوئی اور چیز نہ کرو، حد یہ ہے کوئی ذکر بھی نہ کرو، اذان کو دہراؤ۔ اور اذان کے جو کلمات ہیں، مثلا اللہ اکبر کے بیچ میں جو فاصلہ ہے، اس کے بیچ دعا کریے آپ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کے بیچ میں، اشہد ان محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ کے بیچ میں، حی علی الصلاۃ، حی علی خیر العمل کے بیچ میں آپ دعا کریں۔ اس وقت اللہ رحمتیں برسانے کے لیے تیار رہتا ہے، مگر بندہ رحمت لینے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ساری باتیں اسے مسجد میں یاد آتی ہیں، پوری دکان کا حساب کہیں یاد نہیں آتا، پورے درہموں کا حساب آپ لگاتے ہیں مسجد میں آ کے۔ ایک بیچارے مولانا صاحب تھے، وہ نماز پڑھا رہے تھے عشاء کی، اور انہوں نے بھولے سے تیسری رکعت میں سلام پڑھ دیا۔ اب وہ کہنے لگے، مولانا صاحب کہنے لگے میری 4 ہو گئی، اور مجمع کہنے لگا نہیں تھی، کوئی کہنے لگا 3 ہوئی، کوئی کہنے لگا 4 ہوئی۔ ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا 100% آپ کی 3 ہوئی ہیں، 4 نہیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہا بھائی پورے شہر میں میری 4 دکانیں ہیں، اور میں نے ایک رکعت میں ایک دکان کا حساب کیا، دوسری رکعت میں دوسری کا، ابھی چوتھی کا باقی ہے۔ کوشش کریں کہ بڑی تبلیغ کر دی میں نے ہنسی ہنسی میں آپ کو، کہ زیادہ تر اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر برسیں، تو آپ جب اذان ہو رہی ہو تو باتوں میں نہ وقت ضائع کریں، کوشش کریں بھائی۔ ماشاءاللہ پورا دن پڑا ہے، پوری رات پڑی ہے، دوستوں کے لیے، ہر چیز کے لیے، وہ امام نے تو خود ہی کہہ دیا وقت نکالو، مگر جب اللہ کے لیے وقت ہو تو بس اللہ ہی کے لیے ہو، اس میں سارے فیصلے، ساری باتیں نہ کریے۔ تو اذان کے وقت دوسری دعا جو یاد ہی نہیں رہتی، بارش کے وقت، جب بارش ہو رہی ہو تو آپ اللہ سے دعا کریں، رحمت خدا جوش میں آتی ہے۔ تیسری دعا آپ مانگنے کے لائق نہیں ہیں، جب لڑکے لڑکی کا نکاح ہو رہا ہو تو اس وقت اللہ رحمتیں برساتا ہے، مگر آپ کھانے میں لگے رہتے ہیں، رحمت لینے کو تیاری نہیں ہے کوئی۔ سب سے زیادہ کم اہمیت آج کل ہے نکاح کی، کھانے میں بڑا مجمع، مہندی میں بڑا مجمع، ہر چیز میں مجمع ہے، خالی نکاح کے وقت یا لڑکی کا باپ یا لڑکے کا باپ یا 2 مسکین مولوی، یہ ہو رہا ہے۔ اور نکاح میں بھی ہم بڑی بڑی چیزیں اختیار کرتے ہیں، کئی کروڑ کے ہوٹل بک کرنے کے لیے تیار ہیں، نکاح امام باڑے میں کرنے کو تیار نہیں ہیں ہم۔ اب وہ ہماری شان کے خلاف ہے نا۔ پہلی تو بات یہ، کاہے کے مولائی ہو تم، وہ جو 4 کروڑ میں بھی آپ نے لیا ہے وہ امام باڑے سے بہتر نہیں ہے؟ بتائیے ایمانداری سے، بتائیے ہے کیا؟ آپ ہی بتا دیجئے۔ یہاں سے پاک ہے وہ، یہاں سے زیادہ پر رحمت ہے وہ، یہاں سے پر نور ہے وہ نہیں ہے؟ تو زیادہ تر کوشش کیجئے اور صلوات کے ذریعے اپنی بیٹی اور بیٹے کے نکاح کرائیے۔ آج طلاقیں زیادہ اسی لیے ہو رہی، جب حدیث قصہ ہوتی ہے تو مجمع سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ شادی میں تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں جیسے اللہ نے پرمیشن دے دی، آج جو بھی کرو گے سب جائز ہے تمہارے لیے، عورتوں کے لیے بھی سب جائز ہے، ایک ہی جگہ کھانا ہوگا عورتوں کا مردوں کا، ایک ہی جگہ عورت مرد رہیں گے۔ اسی لیے کل میں کہہ رہا تھا شادی میں امام کو کیوں نہیں بلاتے، اس لیے کہ پتا ہے کہ امام ہماری شادی میں آنے والے نہیں ہیں۔ آپ کو نہیں پتا ہے، جب امام زندان میں تھے تو ایک پاور والا آدمی تھا بغداد میں، اس پاور والے آدمی نے ہارون رشید سے کہا بس ایک دن کو میں اپنے مولا کو مہمان کرنا چاہتا ہوں، دعوت کرنا چاہتا ہوں ان کی، کل کا قصہ نہیں ہے، دوسرا ہے، میں دعوت کرنا چاہتا ہوں، بس ایک دن کی مہلت دے دے۔ اب جیسے ہر جگہ سپر پاور ہوتے ہیں، پاور ہوتے ہیں، طاقت والے ہوتے ہیں، اس کی بھی بنتی تھی ذرا ہارون رشید سے بہت زیادہ، اس نے کہا پرمیشن ہے، جاؤ لے جاؤ، لے گئے، شہر میں لے آیا بہترین، شہر میں لایا تو میرا امام گانے کی آوازیں آ رہی تھی،
اس کے گھر سے نہیں، پڑوس سے، دور سے گانے کی آواز آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ میری امام نے کہا بھائی میں کھانا نہیں کھانا چاہتا، مجھے اسی قید خانے میں پہنچا دو۔ کہا کیوں؟ کہا میرا دم گھٹ رہا ہے اس جگہ، میں یہاں 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتا، اس سے تو اچھا وہ ہارون رشید کا قید خانہ ہے۔ تو اپنی محفلیں بھی اس نیت سے کرو، اتنی پاکیزہ کرو کہ وہ محفلوں میں آ سکیں، وہ جشن میں آ سکیں۔ پتا چلا ہم نے جشن کے نام پہ ایسا جشن کر دیا کہ سب آئے، امام نہیں آئے۔ کیا فائدہ ہے اس جشن کا؟ اور ایسا نہیں، یہ پہچاننے میں خود اپنے ضمیر کی آواز سنیے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں کیا میرا امام اس سے راضی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ امام کہے مجھے قید خانہ ہی بہتر ہے۔ تو اسی لیے عزیزو یاد رکھیے، ضرور احتیاط کریے، اس لیے کہ جتنی بے پردگی شادیوں میں ہوتی ہے، اس بے پردگی کا عذاب اس دن کا اس شادی والے کے حق میں چلا جاتا ہے، کیونکہ سب کی بے عزتی اس نے کروائی ہے نا۔ اور اگر ویڈیو بنوا دیا آپ نے عورتوں مردوں کی، تو جب تک یوٹیوب پہ وہ ویڈیو چلتی رہے گی، یہ جس نے شادی کرائی ہے، اور ارے جب تم نے 2 کروڑ لگایا ہے تو 3-4 لاکھ میں عورتوں کا انتظام الگ کر دیتے نہیں کر دیتے؟ تو نکاح کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، نکاح کے وقت دعا کیجئے، نکاح اہتمام سے کیجئے، صلوات کے سائے میں کیجئے، پردے کا معقول انتظام کیجئے، کھانا پاکیزہ کھلائیے ورنہ نہ کھلائیے۔ کس نے کہا کھلائیے آپ؟ ایک مسئلہ یہ درد دل تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا، اس لیے کہ نبی کی پرورش اللہ نے اسی گھر میں کرائی ہے کہ جس گھر کی غذا سب سے زیادہ پاک تھی۔ آپ سمجھتے ہیں ابو طالب ہی کو کیوں موقع دیا گیا رسول اسلام کی کفالت اور تربیت کا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا پیغمبر ذرہ برابر بھی لقمہ حرام نہیں کھا سکتا، اور پورے مکے میں سب سے زیادہ جو محتاط تھا اس کا نام تھا ابو طالب۔ غذا بڑے محتاط ہے۔ میں ایک روایت سناتا ہوں، اہل کتاب یہودیوں میں سے ایک نے دعوت کی رسول اللہ کی دعوت کی ایک نے، اور دعوت میں بلایا، اور بلا کے جناب ابو طالب لے کے گئے اپنے بھتیجے کو، پہنچے، کھانا سامنے آیا، مرغی بنی ہوئی تھی، سمجھ رہا ہے؟ یہ مرغی بڑی رحمت ہے ہمارے لیے واقعی، سمجھ رہا ہے؟ مرغی پکا رکھی تھی انہوں نے، اور جو مرغی بنی ہوئی تھی تو دسترخوان پہ لوگ بیٹھنے لگے، رسول نے کہا میں تو نہیں کھاؤں گا۔ ارے آپ تو اخلاق کا مجسمہ ہیں، آپ تو خلق عظیم پہ فائز ہیں، آپ کے اخلاق کی تو قرآن تعریفیں کرتا ہے، پیغمبر سے بڑا با اخلاق کوئی ہے؟ زور سے بولیے، اب تو کڑوی آ رہی ہے تو زور تمہارا سانس بھی نکلے گا بھائی۔ مرغی پکی ہوئی رکھی ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ 2 قصے تاریخ نے لکھے، ایک جگہ بکرے کا گوشت اور ایک جگہ مرغی۔ نبی نے کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ ارے یا نبی اللہ، مہمان کا دل ٹوٹے گا۔ کہ مہمان کا دل ٹوٹے تو ٹوٹے، میرا خدا ناراض نہ ہو جائے۔ بڑا میسج میں نے آپ کو آج کی مجلس میں دیا۔ آج ہمارے یہاں غلطیاں اسی لیے بڑھ رہی ہیں کہ اگر کوئی حرام کر رہا ہے اور ہم اس کی محفل میں چلے گئے تو ہم نہیں بولتے، اس لیے کہ یہ ناراض نہ ہو جائیں، یہ برا نہ مان جائیں۔ اللہ ناراض ہو تو ہو، رسول ناراض ہو تو ہو، اہل بیت ناراض ہو تو ہو، غلط کام ہو رہا ہے نہیں بولیں گے۔ رسول تو اخلاق کے پتلے تھے نا، یا رسول اللہ کھا لیجئے نا، کا بندے کو خوش کر کے اس کو ناراض نہ کرو۔ بندے کو خوش کر کے خدا کو ناراض، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کو ناراض کر کے بندے کو خوش نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں آپ کو، سونا مرد کے لیے حرام ہے، یہ والا سونا نہیں جو رات میں کرتے آپ بھائی، اگر یہ حرام ہو جائے گا پھر تو سونا چاندی کا بھائی، وہ سونا مرد کے لیے حرام ہے۔ لیکن چہیتے داماد ہیں آپ اپنی ساس کے، دولہا جو بن کے گئے ہیں وہاں، اکلوتی بیٹی ہے، ساس پہ دولت بہت زیادہ ہے، اس نے کہا میری تمنا ہے میں سونے کی انگوٹھی اپنے داماد کو پہناؤں، اور باپ بھی کہہ دیتا بیٹے ذرا دل رکھنے کے لیے۔ یہاں دل نہیں رکھنا ہے، سونا مرد کے لیے
حرام ہے 1 منٹ کے، یہ بھی نہیں کہ ایسے کیا اور ایسے نکال دیا ایک دم، نہیں کر سکتے آپ. بندے کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض نہیں کیا جا سکتا. 1 لمحے کے لیے سونے کا استعمال آپ کے لیے جائز، چاہے جتنی پیاری سانس ہو، چاہے جتنی پیاری انگوٹھی ہو. اس لیے کہ جو آج، اور شروع میں ایک واقعہ میں نے سنا رکھا ہے جوانوں کو، وہ تہذیب ممبر کے خلاف ہے، آپ کو نہیں سناتا میں، خالی میں تو اتنا بتاتا ہوں، جو ساس کے کہے سے شادی کے دن تھوڑی دیر کے لیے حرام کر دے گا تو پھر زندگی میں نہ جانے کہاں کہاں حرام کرنا پڑے گا، کچھ پتا نہیں ہے. نہیں، رسول نے کہا میں نہیں کھاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا یہ تو لقمہ حرام ہے. کہا ارے ہم نے پکایا ہے. نبی نے کہا بس اسی میں عزت ہے کہ پوری نہ پول کھلوائیے. کہا نہیں ہم نے پکایا ہے. کہا یہ تو پڑوسی کی تھی اور تم نے اس کو کاٹ کے میری دعوت کر دی. تو نبی کو علم ہے نا، اما جس کے وسیع کی تلوار نسلیں دیکھ کے چلے. اب آپ سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، میں نہیں کھاؤں گا. ایک جگہ تو یہ ہے، دوسرا جگہ کا قصہ یہ ہے میں نہیں کھاؤں گا. کہا کیوں نہیں کھائیں گے؟ ابو طالب نے کہا کیوں نہیں کھائیں گے؟ کہا اس لیے کہ جب اس حیوان کو ذبح کیا جا رہا تھا میرے خدا کا نام نہیں لیا گیا. تو نجس کے 2 معنی ہیں، ایک تو کسی اور کی چیز ہو وہ بھی نجس ہے بغیر پرمیشن، اور جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے بس. اہل کتاب نے دعوت کی نہیں کھایا، عیسائیوں نے دعوت کی نہیں کھایا، یہودیوں نے دعوت کی نہیں کھایا، کسی مسلمان نے دعوت کی نہیں کھایا. کہا میں وہ لقمہ نہیں کھا سکتا جو حرام ہو، مگر وہی رسول زندگی بھر ابو طالب کے لقمے کھاتا رہا. بس اب جملہ سن لیجئے، فضائل کی انتہا بیان کر رہا ہوں. حضرت ابو طالب کی روایتیں آنے کے بعد، آیتیں آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد، مولوی آنے کے بعد، ملا آنے کے بعد، تاریخ آنے کے بعد، روایتیں آنے کے بعد، اتنی کتابیں آنے کے بعد، جو اپنے رزق کو حلال رکھے وہ مومن کہا جاتا ہے، اور جو قرآن سے پہلے، روایتوں سے پہلے، آیتوں سے پہلے، اللہ کے حکم سے پہلے اپنے گھر کو اتنا پاکیزہ رکھے کہ نبی بھی اس کے گھر میں کھائے، اسے ابو طالب کہا جاتا ہے. کتنی غذا پاک تھی تیرے گھر کی کہ میرا پیغمبر کھایا کرتا تھا تیرے گھر میں. ہے نہیں اس سے بڑے کمال فضائل، اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ اسی لیے یہ جو تمہیں دین دیا ہے، ابو طالب نے کیا کیا نہیں دیا تم کو. یہ دین کس نے دیا ہے بتائیے؟ یہ جو آج تم شارجہ میں نوکری کر رہے ہو، جاب کر رہے ہو، خوب کما رہے ہو اور اہل و عیال کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہو اور سانس لے رہے ہو، ان سانسوں پہ بھی ابو طالب کا احسان ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ ابھی ثابت کرتا ہوں. لولا الحجہ لساقت الارض باہلھا، اگر زمین 1 لمحے کے لیے بھی حجت خدا سے خالی ہو جائے تو زمین دھس جائے، ہر انسان مر جائے. کروڑوں سلام ابو طالب کو کہ اس نے اپنا پوتا تمہیں اب تک دے رکھا ہے. کس نے دے رکھی ہوں؟ یہ 12 حجتیں کس نے دی ہیں آپ کو بتائیے؟ زور سے بولیے. ابو طالب ہی کی تو نسل ہے یہ، جس کی وجہ سے ہر ذی روح زندہ ہے. وہ ابو طالبی کے تو گھر والے ہیں. تو ابو طالب کا تو قیامت تک کے لوگوں پہ احسان ہے. ہم سانس لے رہے ہیں ابو طالب کی وجہ سے، خون ابو طالب کی وجہ سے. اور کل 26 رجب اور جو کل رات ہے وہ آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی کی رات ہے. 2 رکعت نماز تو اس لیے پڑھیے کہ اللہ نے آپ کو زندہ رکھا اس رات کو درک کرنے کے لیے. لیلۃ القدر کے بعد بڑی عظیم رات بعثت النبی، لیلۃ المبعث، بڑی عظیم رات ہے جو کل رات، آج کی رات نہیں، کل رات جو آئے گی. اور اس میں اعمال ہیں، اور خوش نصیب ہے وہ جو اجتماعی طور پہ عمل کر لے. گھر میں بیٹھ کے قرآن لے کے گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھنا اور بات ہے، کیا پتہ قبول ہو یا نہ ہو. واقعاً یہ ایک دلیل ہے. اسی لیے نماز جماعت کا ثواب زیادہ کیوں رکھا. فرض کریے آپ 40 مومن ہیں، 20 مومنوں کی قبول نہیں ہے، 20 کی قبول ہے. تو جب ثواب لکھتا ہے فرشتہ تو اللہ کہتا ہے ان کو بھی لکھ دے بھائی، چونکہ مجھے شرم آ رہی ہے آدھوں کو دیتے ہوئے آدھوں کو نہ دیتے ہوئے. تو اگر آپ اپنے گھر پہ عمل کریں گے تو ہو سکتا ہے قبول ہو سکتا ہے قبول نہ ہو. لیکن اگر فرض کرو ہم سب مل کے کر رہے ہیں تو سب میں بچوں کو بھی لے کے آئیے. کل تم سے زیادہ ان کی آواز اللہ کو پسند ہے،
یہ لیکن یہ بے گناہ ہیں. اپنے بچوں کو بھی لے کے آئیے. کل 12 رکعت نماز ہے, وہ تو خود ہی پتہ چل جائے گی انشاءاللہ. 12 رکعت نماز بالکل صبح کی طرح. اس کے بعد آپ کو 7 مرتبہ الحمد پڑھیں گے, اور کل کی رات میں تو الحمد کا ثواب بھی بڑا عجیب و غریب ہے. 7 مرتبہ قل هو اللہ, 7 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون, 7 مرتبہ قل اعوذ برب الناس, 7 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق, 7 مرتبہ انا انزلنا, 7 مرتبہ آیت الکرسی. یہ پڑھا جائے گا. تو جب سب مل کے پڑھیں گے اور قرآن کے سورے پڑھیں گے, اور یہ چاروں سورے وہ ہیں جن سے بلائیں, مصیبتیں, جادو, سحر سب دور ہو جاتا ہے. اور کل کی رات تو بڑی عجیب و غریب رات ہے, اسی لیے پرسوں کا روزہ نہیں بھولنا, پرسوں کا روزہ نہیں بھولنا. روایت میں موجود ہے یعدلو 70 سنہ, 27 رجب کا روزہ 70 سال کے روزوں کے برابر ہے. چھٹے امام کی حدیث ہے بھائی, جا کے دیکھ لیجئے مفاتیح الجنان میں. 70 سال, یعنی اگر تم 70 سال جیو اور 70 سال روزے رکھو تو جتنا ثواب تمہیں ان روزوں کا ملے گا, اتنا ثواب خالی پرسوں آپ کو مل جائے گا ایک روزے میں. اور پرسوں غسل بھی کرنا ہے آپ کو. غسل 27 رجب کرتا ہوں سنت قربتاً اللہ. بس یہ اعمال کل ضرور آئیے, اجتماعی طور پہ آئیے, اجتماعی طور پہ اعمال کیجئے, اس لیے کہ اللہ ہمارے اعمال بھی نہ جانے کس مومن کی وجہ سے قبول کر لے گا.